ہر مصنف جو کتاب لکھتا ہے تو کتاب لکھنے سے پہلے ایک مقدمہ ہوتا ہے. آپ کوئی کتاب کھولیں گے پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ اس سے پہلے مقدمہ ہے جس میں مصنف کی اپنی کچھ باتیں ہوتی ہیں جس میں وہ لکھتا ہے. اس میں آخر میں ایک بات لکھی جاتی ہے، وہ یہ ہے، ہر کتاب لکھنے والا یہ لکھتا ہے کیا کہ اس کتاب میں پڑھنے والے کو کسی قسم کی کوئی کمی دکھے تو برائے مہربانی وہ مجھے اطلاع کرے تاکہ اگلی ایڈیشن میں اس کی تصحیح کر لی جائے، یعنی اس کو صحیح کر لیا جائے. قرآن اس دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جس میں کہا گیا اس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی غلطی دکھتی ہے تو یہ تمہاری فہم، تمہارے عقل کی غلطی ہے، اس کتاب کی نہیں. اللہ اکبر. ساری بات سمجھ میں. اللہ فرماتا ہے الف لام میم. یہ الف لام میم کیوں ہے، اس کے کیا معنی؟ اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. آگے کہا گیا ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. سوال یہ ہے، یہ ہدایت کیا صرف متقیوں کے لیے ہے؟ کیا متقی جو نہیں ہے اس کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت کا فائدہ اسے ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے. اب اس کو اس طرح سمجھ لیں، بھائی سورج نکلتا ہے تو اندھے کے لیے بھی اور جس کے پاس آنکھ ہے دیکھنے والا ہے اس کے لیے بھی. لیکن جو اندھا ہے کیا اس سے سورج کی روشنی کا کوئی فائدہ حاصل ہے؟ نہیں ہے. تو کیا سورج کی روشنی کا اس میں دوش ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو روشن ہے تمام جہاں کے لیے، لیکن اس سے فائدہ وہ لیں گے جن کے پاس آنکھیں ہیں، جو دیکھتے ہیں. اسی لیے اللہ نے یہاں کہا ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اچھا تقویٰ کیا ہے؟ سوال کر سکتے ہیں متقی کون ہے؟ اور اہم بات یہ ہے کہ روزے کا مقصد بھی تقویٰ کا حصول ہے. تقویٰ متقی ہم بن جائے اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں. کوئی سوال کرے اب روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں. ہم سے روزہ رکھوایا جا رہا ہے اس لیے تاکہ ہم اللہ کے تقویٰ والے بن جائیں. اب سوال یہ ہے کہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں پر رک کر ایک بہت اہم بات کہنے جا رہے ہیں، بہت غور سے سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تک یہ امت افطار میں یعنی افطاری میں جلدی کرے گی اور سحری میں دیر کرے گی تب تک یہ امت خیر پر رہے گی، بھلائی پر رہے گی. اللہ اکبر. میں سوچتا رہا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. بھائی ایک آدمی روزے سے 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ روزہ ہے، اگر وہ 5 منٹ تاخیر کر دے، 10 منٹ لیٹ سے روزہ کھولے تو وہ خیر سے کیوں محروم ہو جائے گا؟ بھلائی سے کیوں محروم ہو جائے گا؟ اس میں یہ بات کیوں کہی گئی کہ ایسا یہ امت کا خیر اس بات میں ہے کہ وہ افطار میں جلدی کرے اور سحری میں دیر کرے؟ بڑی غور و فکر کے بعد ایک بات سامنے آئی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بہت غور سے سنیں. وہ کیا بات ہے؟ یہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، لیکن یہودیوں کا حال یہ تھا کہ جس وقت میں ان کو روزہ افطار کا حکم تھا وہ اس میں تاخیر کرتے تھے یہاں تک کہ آسمان میں ستارے روشن ہو جائیں. آئی بات سمجھ میں؟ کہ ہم تو ہمارے نفوس ابھی طاقتور ہیں، ہم اور زیادہ رکھ سکتے ہیں اور زیادہ بھوکے رہ سکتے ہیں. اللہ کہتا ہے بھائی روزہ رکھوانے کا مقصد تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ملے ڈو کر تو تم کرو، اللہ کا حکم ملے ڈونٹ مت کر.
تو تم مت کرو، اللہ کا حکم ہے اب مت کھا، مطلب اب مت کھا، اور اللہ کا حکم ہے اب کھا لے تو اب تو کھا لے۔ یعنی روزے کا مقصد یہ ہے کہ جب حکم ہو اللہ کے کرنے کا تو کیا جائے، اور جب حکم ہو اللہ کے نہ کرنے کا تو نہ کیا جائے، اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جایا جائے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی اللہ کہتا ہے بند تو کیا کرنا ہے؟ بند، اور اللہ کہتا ہے کھل جا تو کیا کرنا ہے؟ کھل جانا ہے۔ حکم کی تعمیل فوراً اس وقت میں کی جائے جب حکم ہو گیا۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن مسعود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، بیٹھ جاؤ، جبکہ خطبہ میں وہ کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کیا کرتے ہیں؟ ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے اور ایک پاؤں مسجد کے باہر ہے گیٹ کے، وہ کیا کہتے ہیں جیسے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ سوچو، یہ اصل کام ہے روزے کے مقصد کا کہ اللہ نے جس کو کہہ دیا کہ دیکھو یہ تیرے لیے حرام، مطلب تم حرام جان لو اس سے رک جاؤ، اور اللہ نے کہہ دیا یہ حلال، مطلب تم حلال جان لو اس کو کر گزرو۔ تو اللہ کے حکم کی فوراً تعمیل کر لینا، سر خم تسلیم کر کے مان لینا، کرنے کا حکم پر کرنا اور نہ کرنے کا حکم پر نہ کرنا، اصل مقصد روزہ کا یہی ہے۔ اور اصل متقین وہی ہیں کہ جو اللہ کے حکم کی جا بجا فوراً تعمیل کرے، ان کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق چلنے لگے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ یہودیوں کے ایسا تھا کہ وہ بھوکا پیاسا رہتے تھے، اللہ کے حکم کے تعمیل میں فوراً روزہ نہیں کھولتے تھے، تاخیر کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے ان کی روش تم نہ اختیار کرنا، حکم ہو جائے فوراً عمل کرنا، ورنہ بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو حاجت نہیں ہے۔ حاجت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے نفس کو اللہ کا مطیع بنا دے، اللہ کا اطاعت گزار بنا دے، اللہ کے حکم کے آگے جھکا دے، یہ اصل ہے۔ تو ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان کے لیے جن کے دل میں اللہ کا تقوی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آگے ہے 7 صفات اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، 7 صفات کن کے؟ اولئک ھدی من ربہم واولئک ھم المہتدون۔ ہدایت یافتہ کون؟ اس کی 7 صفات ہے، آپ گنیں گے تو آپ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 چیزیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 آخرت پر ایمان، نمبر 3 آپ کو جو رزق ملا ان میں سے خرچ کیا جائے، نمبر 4 صلاۃ یعنی نماز کو قائم کیا جائے، نمبر 5 پچھلے قوموں پر، پچھلے نبی جو گزر گئے، جو کتابیں آئیں ان پر بھی ایمان رکھا جائے۔ اس طرح سے آپ جب گنتے جائیں گے تو کل 7 چیزیں پائیں گے۔ آگے کہا گیا اولئک ھدی من ربہم واولئک ھم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ ذکر کر رہا ہے کن کا؟ منافقوں کا ذکر ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ منافق کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَمِنَ النَّاسِ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، جبکہ یہ بول رہے ہیں، ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ جب تمہاری مجلس میں آتے وَإِذَا خَلَوْا شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ شیاطین کے پاس یعنی اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ ان کے صحبت میں رہتے ہیں، اور جب یہ ایمان والے کے مجلسوں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا شَيَاطِينِهِمْ، یہ شیاطین ہیں، اللہ اکبر، اللہ نے کہا کہ یہ شیاطین ہیں منافقوں کو، جو صرف منہ سے ایمان لائے ہیں، ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ اس سے مفسر نے ایک اور بات کہی ہے کہ دیکھو انسانوں میں کے بھی شیاطین ہوتے ہیں، تبھی تو اللہ نے کہا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہ شیطان ہیں، انسان تھے لیکن ان کی حرکتیں شیطانوں والی تھی۔ یہ 2 منہ ہیں، آپ کے منہ پہ آپ کی بات اور ان کے منہ پر ان کی بات، یہ منافقوں کا رویہ اور منافقوں کی ہی علامت ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم بات کہی جا رہی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ فساد فی الارض، زمین میں فساد مچانا یہ قتل سے بڑھ کر ہے، قتل سے بڑا گناہ ہے کہ انسان زمین میں فساد مچائے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے
فساد اور جھگڑے کی کتاب و سنت میں بڑی سختی کے ساتھ تردید کی گئی ہے. جہاں فساد ہو حکم یہ ہے اس سے الگ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، حکم یہ ہے. اور فساد ایک ایسی چیز ہے کہ بہت بڑے خیر کو اسی کی وجہ سے اٹھا لیا گیا ہے. لیلۃ القدر کتنا بڑا خیر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے نکلے تھے. دو لوگ جھگڑے کر رہے تھے، ان کے جھگڑے میں یہ حکم بھلا دیا گیا کہ لیلۃ القدر کس شب میں ہے، یہ بتا دیا گیا تھا. لیکن دو لوگوں کے جھگڑے اور فساد نے اس خیر سے پوری امت کو محروم کر دیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ فساد کو اور فتنے سے پرہیز کیا جائے. خاص طور سے روزے کی حالت میں تو اور بھی زیادہ اس کا حکم ہے. آگے ہے اولئک، کہ وہ لوگ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو جس نے تجھے پیدا کیا اس کی عبادت کرو. یہاں علامہ ابن عباس نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی زبردست تشریح بتائی ہے، بہت غور سے سنیے. کہتے ہیں ایک بات بتاؤ، ایک ہے کریشن اور ایک ہے کریٹر، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کریٹر وہ ہے پیدا کرنے والا، کریشن بنانے والا. دنیا کا کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا بولو کون؟ اللہ. تو اللہ کہتا ہے جب دنیا کی کوئی شے آج تک کبھی کوئی چیز پیدا نہیں کر سکی، اس کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو بھلا وہ عبادت کی مستحق کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا جو پیدا کرنے کی صلاحیت، طاقت جس کے اندر ہے، عبادت بھی اسی کے سامنے کی جائے گی. اور کریشن یہ تو اللہ کے حکم اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے ساتھ ہے. کوئی چیز بنانا، سائنسداں کوئی چیز بناتے، پنکھا بنا لیا گیا، دیگر چیزیں بنا لی گئی، یہ بنائی گئی ہے، پیدا نہیں کی گئی. پیدا کرنا اور ختم کرنا یہ صرف اللہ کی صلاحیت ہے. ختم بھی کوئی چیز نہیں کی جا سکتی، یہ بھی یاد رکھیے. پانی ہے، آپ اس کو آگ پر رکھ لیں، آگ کو جلاتے رہیں، پانی کیا ہوگا؟ جل جائے گا. آپ کیا کہیں گے؟ پانی ختم ہو گیا. ہم کیا کہیں گے؟ ایک سائنس کا پڑھنے والا بچہ کہے گا ختم نہیں ہوا، بھاپ بن کر وہ فضا میں موجود ہے، تو ختم نہیں ہوا. تو کسی بھی چیز کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ہاں یہ ہے کہ اس کی شکل بدل جاتی ہے. اسی طرح سے کریشن کیا جا سکتا ہے. کریٹڈ کو کریٹ کوئی چیز نہیں کر سکتا، پیدا نہیں کر سکتا. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے یہ جو قرآن ہے، یہ کہا گیا اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرا نبی خود سے بنا لے رہا ہے قرآن کے الفاظ، تو اس جیسی ایک سورہ بنا لاؤ. اس جیسی ایک سورت بنا کر، تمہاری زبان بھی عربی اور یہ جس زبان میں میرا نبی بات کر رہا ہے وہ بھی عربی، تو اس جیسی ایک سورہ بنا دو. آگے کہا گیا اس جیسی 10 سورہ بنا دو. ایک جگہ کہا گیا اس جیسی ایک آیت بنا دو، نہیں. تو آگے پھر کہا گیا کہ اس جیسی ایک جملہ بنا دو، ایک لفظ بنا دو. اللہ اکبر. دیکھیے 1400 سال پہلے کہا گیا کہ اس جیسا ایک لفظ بنا کر دکھاؤ. آج تک ایک لفظ قرآن جیسا نہیں بنایا جا سکا. ہاری بات سمجھیے، قرآن کی عظمت ہے، یہ ہے تدبر، یہ ہے تفکر. سنتے رہے بہرے کی طرح، دل پہ کیسے اثر ہوگا؟ اللہ کہتا ہے اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ پھٹ جاتا. اور ہمارا کیا حال ہے؟ پورا قرآن سن لیتے، دل کے اندر جنبش نہیں آتی، ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، ہماری پیشانی پہ شکن نہیں آتا. اور اللہ کہتا ہے اگر ہم پہاڑ کو کاٹتے تو پھٹ جاتا. کیوں؟ کیونکہ جب دل پہ اس کا اثر ہوگا، جب ہم سمجھیں گے. یہ قرآن بھی دل پر نازل ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ اتارا گیا ہے. جب تک اس کا تعلق دل سے نہیں جڑتا، قرآن کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ملنے والا. اچھا آگے ایک بہت زبردست بات کہی جا رہی، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، یہ اب تم بنا نہیں سکتے نا، تو پھر کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو اب تو تمہیں مان لینا چاہیے جو بھی اس کے اندر موجود ہے. نہیں مانتے تو یاد رکھو جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اس کے بعد ایک 3 بشارتیں دی جا رہی ہیں ایمان والوں کو. یہ بہت اہم ہے، بہت غور سے سنیے. 3 بشارتیں. نمبر 1 جنت کے باغات، اس کے پھل. اگر تمہارے اندر ایمان ہے، تم ایمان لے کر اللہ کے پاس جاؤ تو اللہ ایمان والوں سے 3 وعدہ کرتا ہے، جنت کے باغات اور اس کے پھل. نمبر 2 پاک ازواج مطہرہ، اللہ نے فرمایا پاک بیویاں. اور کیسی پاک؟ کسی انسان نے تصور نہیں کیا.
اور کسی جن نے کبھی چھوا نہیں. اللہ اکبر. انسان کے تصور سے نہیں گزرا اور کسی شیاطین نے کسی جن نے چھوا نہیں ہے ایسی پاک اور مطہرہ بیویاں. دوسرا اور تیسرا خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. دنیا میں کتنی بھی نعمتیں ہیں ہمیشہ کے لیے ہے نہیں ہے، وہ ایک نہ ایک دن چلی جانی ہے، اس سے وہ چھوٹ جانی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہے. تو تین نعمتوں کا اللہ ایمان والوں سے وعدہ ہے. اب مفسر کہتا ہے دیکھو پہلی جو نعمت ہمیں ملی ہے اس کا تعلق اس سے ہے، یعنی باغات کا اور جنت کا مکن کا یہ جو تعلق ہے اس کا تعلق انسان کے جسم سے، اس سے انسان کی جسم کو سکون ملتا ہے. اچھا، دوسرا ازواج مطہرہ، اس کا تعلق انسان کے نفس سے ہے، اس سے انسان کا نفس سکون پاتا ہے. اور نمبر 3 خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا. اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے کہ انسان کو کتنی نعمتیں مل جائے، اگر پتہ چل جائے کہ یہ نعمتیں تم سے چھوٹ جائیں گی، کل یہ نعمت تم سے لے لی جائے، پوری دنیا کو حکومت دے دی جائے اور کہہ دی جائے کل یہ تیری حکومت تم سے چھین لی جائے گی، انسان حکومت چھینے جانے کے ڈر سے وہ ایک دن ایسے ہی گزار دے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ ملنے کی خوشی نہیں ہوگی، جانے کا غم ستاتا رہے گا. تو اللہ کہتا ہے یہ جو تمہیں ملے گی کبھی تم سے چھیننے والی نہیں ہے. خالدین فیہا، یہ انسان کے قلب کا سکون ہے. تو 3 قسم کے اللہ تعالیٰ انعامات دے گا، انسان کے جسم کا سکون، اس کے دل کا سکون اور اس کے نفس کا سکون. وہ جنت کے باغات، مطہرہ ازواج مطہرہ، نیک بیویاں، اور پھر خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے کی بشارت. اس کے بعد اللہ کہتا ہے ایک بہت اہم بات ہے، اس کو بہت غور سے سنیے. اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے مشورہ لیا. فرشتوں نے کیا کہا؟ اچھا، اللہ کو فرشتوں سے مشورے کی کیا ضرورت؟ اللہ، اس میں مفسر نے بہت اہم بات کہی ہے. معلوم ہے کیا؟ جس کام میں مشورہ لیا جاتا ہے وہ کام ہمیشہ خیر پہنچاتا ہے، اور جس کام کو بغیر مشورے کے کیا جاتا ہے اس کام میں ہمیشہ شر موجود ہوتا ہے. ضرور بھی ضرور نقصان ہوگا، اور اگر نقصان سے بچنا ہے تو ہر کام میں مشورہ لو، اپنے دوستوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے معتبر علماء کرام سے مشورہ لو، کیونکہ اس میں خیر ہے، بھلائی ہے. اور اسی کے مد نظر اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیا. فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ تو ایسی قوم پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے. مفسر لکھتے ہیں، کہتے ہیں اسلام، کوئی بدنام کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ اسلام لوگوں میں خون خرابہ کہتا ہے. اسلام تو پہلے ہی اس چیز سے روک لگایا، پہلے ہی پارے میں یہ حکم دیا گیا، یہ بتایا گیا کہ فرشتوں نے اس بات کا اظہار کیا کیا تو ایسی قوم پیدا کرے گا جو زمین میں فساد اور خون خرابہ کرے. یعنی یہ چیز معصوم مخلوق کو بھی ناپسند ہے. فرشتوں جیسی مخلوق کو بھی فساد فی الارض، زمین میں فساد مچانا، جھگڑا کرنا، خون خرابہ کرنا، قتل گیری کرنا، یہ معصوم فرشتوں کو بھی ناگوار ہے. فرشتے ایسے لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کو تو ناپسند ہے ہی ہے، فرشتے کو بھی ناپسند ہے. اللہ کہتا ہے جو میں جانتا وہ تو نہیں جانتا. اس کے بعد ایک اہم بات کہی جا رہی ہے، ایک ہے علم کا ہونا اور ایک ہے علم میں تجربے کا ہونا. دونوں الگ الگ چیزیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ علم ہونا، اس کے ساتھ ساتھ تجربے کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے حکم یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سرپرستوں کی اطاعت کرو. عام طور سے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان کیا کہتے ہیں، ارے ہمارے ابا کی سوچ پرانے زمانے کی ہے، ان سے کیا پوچھنا. لیکن یہ نہیں جانتے کہ ان کی سوچ میں تجربہ ہے. اللہ اکبر. تو تجربہ ہونا ضروری ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام گنا دیے. نام گنانے کے بعد پھر اللہ نے پوچھا. مفسر یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو کسی منصب پر رکھو تو علم اور صرف ڈگری نہ دیکھو، بلکہ علم اور ڈگری کے ساتھ ساتھ اس کا تجربہ بھی دیکھو. اس سے انٹرویو لو کہ وہ ہے کتنے پانی میں، صرف اس کے پاس سرٹیفکیٹ اور ٹی سی ہے یا پھر اس کا وہ حامل بھی ہے، یعنی اس کے پاس تجربہ اور اس کے پاس اس علم کی حقیقت بھی ہے. ہماری بات سمجھ میں؟ تو ڈگریوں کے ساتھ ساتھ منصب دینے کے لیے ہمیں انٹرویو بھی لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے
آسماں سکھائے آدم علیہ السلام کو، اس کے ساتھ ان سے پوچھا کہ بتاؤ اس کے نام، پھر ان کو بتایا گیا تو زمین فی الارض یعنی اس زمین کا خلیفہ بنایا گیا۔ اس سے بعد آخر میں ایک بہت اہم بات کہی جا رہی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کا سب سے بہترین قوم کس کو بنایا بتاؤ؟ وہ ہے بنی اسرائیل۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اللہ کہتا ہے ہم نے تمام عالم میں تمہیں فضیلت دی۔ پھر کیا وجہ تھی جو ان کو اتار دیا گیا؟ وجہ یہی تھی جس کا حکم تھا کیا نہیں، اور جو حکم نہیں تھا وہ کیا۔ اللہ، آج وہی کام ہم کر رہے ہیں، جو حکم ملا وہ کرتے نہیں، جو حکم نہیں ملا اس کے پیچھے اپنی انرجی کھپاتے رہتے ہیں۔ بہت سارے اعمال ہم نے خود ہی گڑھ لیے ہیں، جیسے شادیاں دیکھ لیجئے، جو چیزیں ہم شادیوں میں آج نکاح میں کرتے ہیں، کیا اسلام نے اس کا حکم دیا ہے؟ جس کا حکم نہیں وہ کر رہے ہیں، اس کو اپنے اوپر لاد رکھا ہے، اور جس کا حکم ملا ہے وہ ہم کرتے ہی نہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ عالمین میں فضیلت پانے کے باوجود ذلیل ہوئے، اور ہماری ذلت کا بھی دار و مدار اسی پر ہے۔ ایک بات اور، قلنا اہبطوا منہا جمیعا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیج دیا زمین میں، پھر حکم یہ ہوا میری طرف سے جو ہدایت پہنچے اس کی اتباع کرنا۔ ہدایت کا تعلق اللہ سے ہے۔ اچھا، یہاں الا ہے، الا کہتے پر، جیسے ٹیبل پہ موبائل رکھا ہو تو اس کے لیے آن آتا ہے نا، آن یعنی پر یعنی اوپر، اسی میں الا اوپر کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت پانے والا ہمیشہ بلندی پہ جاتا ہے، اور جو ہدایت نہیں پاتا وہ پستی میں جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہدایت یافتہ ہیں، سوال یہ پھر پستی کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے ہدایت یافتہ کبھی پست نہیں ہوتے، ذلیل نہیں ہوتے، کیونکہ ہدایت کا تعلق بلندی سے ہے۔ اور اگر ہم ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں تو آج ہم پست کیوں ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہماری ہدایت حقیقی نہیں ہے، یہ ہم خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، حقیقی طور پر ہمیں ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھی سمجھ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔